اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے بیت المقدس کی قدیم تاریخ تھوڑی سی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سننا ضرور ہے اور چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کرنا ہے۔ بیت المقدس کو، قبلہ اول کو، کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے مسکن بنایا، رہنے کی جگہ بنائی۔ پھر آپ کے شہزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یادیں بھی اس شہر سے وابستہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یادیں بھی اس شہر سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نافرمانی کی، جس پر انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا دی گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہی شہر دارالحکومت رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کرایا اور آپ کا مزار شریف بھی یہیں پر ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنو اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ بابل بخت نصر بیت المقدس پر قابض ہوا اور یہاں اس نے بڑی تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک تبرکات والا جو تابوت تھا، تابوت سکینہ، وہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ بابل نے یہود کو درہ فرات کے کنارے آباد کیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ یہی شہر اسرائیل کا دارالحکومت ہے، جس پر حماس نے بمباری کی اور یہودیوں کو مارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر بھی اعلان نبوت فرمایا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہی روم ہرقل نے بنو اسرائیل کو برکرداری کی سزا میں بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ مسجد اقصیٰ بڑی فضیلت والی مسجد ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو دوستو، یہ تھوڑی سی قدیم تاریخ تھی بیت المقدس کی کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات بیت المقدس کو، قبلہ اول کو، یہودیوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ پاک ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔